الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال الله تبارك وتعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به بالعلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فطرت اور صلاحیت رکھی ہے. دنیا میں بسنے والے ہر انسان میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو. میں نے جو روایت پڑھی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں ہر آنے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جیسی محنت اس پر ہوگی ایسی صلاحیت پیدا ہوگی. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. میرے آقا ہی فرماتے ہیں اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. اگر اس پر محنت یہودیت کی ہوئی بچہ یہودی بنے گا، نصرانیت کی ہوئی تو یہ بچہ نصرانی بنے گا. لیکن ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرتی اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس لیے تو مستقل علماء کے درمیان میں یہ مسئلہ مختلف بھی ہے کہ جو بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا اور قبل البلوغ اس کا دنیا سے وصال ہو گیا، مر چکا، تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ بعض لوگ فرماتے آراف میں ہوں گے، نہ جنت میں نہ جہنم میں. بعضوں کی رائے یہ ہے محدثین میں سے کہ وہ جنت کے خادمین بنیں گے، ولدان المخلدون، جو جنتی ہوں گے اللہ تعالیٰ جنت کے خادمین ان کو بنائیں گے. بعضوں کی رائے یہ ہے کہ توقف کر لیا جائے، ہم کوئی فیصلہ نہ کریں. جس خدا نے پیدا کیا وہ خدا ضرور اس بات کو جانتا ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر کیا ہونے والا تھا. اللہ عالم بما کانوا عاملین. اللہ اسی طریقے سے ان کے باب میں فیصلہ کرے گا. تو مجھے بتلانا یہ ہے کہ ہر بچہ اس حدیث کی روشنی میں پیدا ہوتا ہے کہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے. عہد الستو میں ہم سب وعدہ لے کر آئے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی انسانیت پیدا ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کی روحوں کو میدان ارواح میں جمع کیا تھا اور یہی تو سوال کیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے بیک زبان ہو کر یہ کہا تھا قالوا بلا. سب نے کہا تھا بلا کیوں نہیں.
آپ ہی ہمارے رب ہیں، کوئی خالی نہیں۔ ساری انسانیت نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آئی ہے کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہمارے بعض اکابرین کے بارے میں یہ بھی سنا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان ارواح میں جو وعدہ لیا تھا وہ اللہ کا وعدہ آج تک ہمارے کانوں میں گونج رہا ہے۔ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ بار بار حضرت یہ کہتے تھے آج الستو میں اللہ نے جو وعدہ لیا تھا وہ وعدہ میرے کانوں میں گونج رہا ہے۔ وعدہ سب لے کر آئے۔ بات یہ ہے کہ ہر انسان کی صلاحیت جو ہے وہ پوشیدہ ہے، ان کو اجاگر کرنے کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں۔ صلاحیت ہر ایک میں ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائش کے وقت باپ کو بھی اور ماں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہو کر کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ حافظ بنے گا، عالم بنے گا، داعی اللہ بنے گا، یہ شیخ الحدیث بنے گا، یہ مفتی بنے گا، یہ ایم ایل اے بنے گا، یہ پرائم منسٹر بنے گا، کوئی نہیں جانتا۔ صلاحیت ہر ایک کے اندر ہے، اس کی صلاحیت پر جیسی محنت ہوگی ویسے آگے چلے گا۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کی عجیب مثال بیان فرمائی، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة۔ آقا کی ایک ایک بات جو ہے، ایک ایک بات نبی علیہ السلام کی، تو معلوم اس میں کتنے راز اور کتنی حکمتیں اور مصلحتیں اور کتنے معادن جانتے ہیں، زمین کے اندر سے جو خزانے نکلتے ہیں، کمعادن الذهب والفضة، جیسے کہ زمین سے سونے اور چاندی کے خزانے نکلتے ہیں، اس زمین میں پوشیدہ ہیں۔ جس زمین پر محنت ہوتی ہے، کوئی زمین سے محنت کے بعد کہیں سونا نکلا، کسی سے چاندی نکلا، کہیں سے پیٹرول نکلا، کہیں سے معلوم نہیں لوہا نکلا، اور کہیں سے عجیب عجیب چیزیں دنیا میں آج لوگ، کہیں سے کولسا نکلا۔ یہ سارے خزانے زمین میں پوشیدہ تھے، لیکن جب محنت ہوئی اس زمین کے اندر تو اس سے خزانے نکلے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، جیسے زمین پر محنت ہونے کے بعد زمین کہیں سے سونا اور کہیں سے چاندی اور کہیں سے کوئلے نکالے، لوگ بھی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں معادن ہے۔ جیسی محنت اس پر پڑے گی ویسے نتائج مرتب ہوں گے۔ محنت کرنا ہے بس۔ نبی کی ایک ایک مثال اور ایک ایک حدیث ہمیں اسی طرح اشارہ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مثال میرے اور آپ کی مثالوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب کی جو مثالیں ہیں، ہم نے مثال دی تھی کہیں زید کی، کہیں بکر کی، کہیں عمر کی، کہیں فلانے کی۔ نبی جو مثال دیتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ آسمانوں سے لے کر بولتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ جو بات بھی نبی کہتے ہیں آسمانوں فرما رہی، بھئی صلاحیتیں ہر انسان میں پوشیدہ ہیں، جیسی محنت ہوگی ویسی صلاحیت اجاگر ہوگی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مکہ کی 13 سال کی محنت اور 13 سال کی زندگی کی محنت صرف صلاحیتوں کو زندہ کرنے کے لیے تھی، اور جب محنت ہوئی تو وہ تھے جو 360 بت کے پجاری تھے، لیکن جب محنت ہوئی صحیح معنی میں اس کے اوپر تو اس محنتوں کی بنیاد پر صلاحیتیں زندہ ہوئی۔
ورنہ یہ ہوتا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر مکہ والوں کے لیے بد دعا کرتے تو نبی کی بد دعا کی بنیاد پر مکہ والے ہلاک ہو جاتے، یا مکہ والوں پر کوئی عذاب آ جاتا یا کوئی مصیبت آ جاتی۔ اگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے گزر رہے ہیں، اگر آپ طائف والوں کے لیے بد دعا کرتے طائف کی بستیاں ہلاک ہو جاتی، لیکن نبی یہ چاہتے تھے کہ میں تو ان کی صلاحیت کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کو مارنے نہیں آیا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب کی ایک ایک مثال جو ہوتی ہے آسمانوں سے لے کر بول رہے ہیں نبی کیا مثال دیتے ہیں؟ مثل ما بعثنی اللہ بہ بالعلم والہدی کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا۔ اتنی پیاری بات اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو علم اور جو ہدایت اور جس شریعت کو لے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے میری امت کے پاس، ما بعثنی اللہ بہ بالعلم والہدی، اس کی مثال کمثل الغیث الکثیر، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں گرتی ہے، موسلادھار بارش سے مثال دی۔ نبی جس شریعت کو لے کر آئے، جس علم کو لے کر آئے، جس ہدایت کو لے کر آئے، اب آپ اس مثال کے اوپر ہمارے حضرت ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاملی کے میدان میں اجتماع میں اس روایت کو پڑھ کر ایک جملہ کہا تھا، میرے آقا نے جو بالعلم والہدی کمثل الغیث الکثیر، حضرت ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاملی کے اجتماع میں فرمایا تھا اگر اس روایت پر پوری رات تقریر کروں تو پوری رات بھی کم پڑے گی۔ لوگوں نے حضرت کی جملے کو جذبات پر محمول کیا، لیکن جذبات نہیں، حقیقت تھی۔ جس علم اور ہدایت کو لے کر اللہ نے مجھے کمثل الغیث، بھائی پانی سے نبی علیہ السلام مثال دے رہے ہیں، جیسے مردہ زمین ہوتی ہے اس کے اوپر پانی گرتا ہے تو یہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ میرے آقا یہ فرماتے ہیں کہ میں جس شریعت کو لے کر آیا، یہ شریعت مردہ دلوں پر جب پڑتی ہے تو مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ مثال دے رہے اللہ کے حبیب، مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل الغیث الکثیر، جس شریعت کو لے کر میں آیا، مکے میں آیا، لوگوں کے دل مردہ ہو چکے تھے، 360 بت کے پجاری ہو چکے تھے، لیکن جس شریعت کو لے کر میں آیا، یہ شریعت جب ان کے دلوں کے اوپر جب پڑی تو ان کے دل زندہ ہو گئے، صلاحیتوں کو اجاگر کیا نبی نے۔ اور کیسے زندہ ہوئے دل؟ اس حدیث کی، اس مثال کی اتنی پیاری تقریر فرماتے تھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے شاملی کے اجتماع میں فرمائی تھی، مثل ما بعثنی اللہ بہ بالعلم والہدی، فرمایا اللہ کے حبیب جس شریعت کو لے کر آئے ہیں، اس شریعت کے مثال موسلادھار پانی کی طرح ایک پانی سے مثال دے رہے ہیں۔ فرمایا حضرت جی فرماتے تھے کہ اگر کسی آدمی کو ڈرنک مل جائے، اگر کسی آدمی نے پیپسی پی لی، کوک پی لیا، آئس کریم کھا لی، ایک پیاسا ہے تو آئس کریم کھانے کے بعد بھی کیا مانگتا ہے؟ پانی مانگتا ہے۔ بھائی آئس کریم کھائی اور پانی مانگ رہے ہیں آپ، ڈرنک پیا، ٹھنڈا پیا، ٹھنڈا پینے کے بعد بھی کیا مانگتا ہے؟ پانی مانگ رہا ہے۔ اب پیانی ہوگا تو پیاس بجھے گی، بغیر پانی کے ٹھنڈک نہیں آئے گی۔ چاہے آئس کریم کھا لے، چاہے ڈرنک پی لے، چاہے ٹھنڈا پی لے، لیکن اس کے بعد بھی یہ پانی مانگ رہا ہے کہ میری پیاس پانی سے بجھے گی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کی اس مثال کی کہ دنیا کے سارے علوم تم حاصل کر لو، غور سے سننا، دنیا کے سارے علوم کو حاصل کر لو، لیکن تمہیں سکون ملے گا، تمہاری پیاس بجھے گی، تمہیں چین ملے گا اسی شریعت کی بنیاد پر جس شریعت کو لے کر آئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ
دنیا بھر کے علوم تم حاصل کر لو، لیکن دنیا بھر کے علوم سے تمہیں سکون نہیں ملے گا، تمہیں چین نہیں ملے گا، تمہاری پیاس نہیں بجھے گی۔ تمہاری پیاس کو بجھانے کے لیے اسی پانی کو پینا پڑے گا، اس شریعت کو پینا پڑے گا جو لے کر آئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجاگر کرنا ہے، کل مولود یولد فی الفطرہ۔ اور حضرات اور نبی علیہ السلام آگے مثال دے رہے اسی حدیث میں، بخاری شریف کی کتاب العلم کی روایت ہے۔ حضرت کیا مثال دیتے ہیں؟ بھئی دنیا میں آگے اسی روایت میں زمین 3 قسم کی ہے، فرمایا زمین کی 3 قسم کی مثال دے کر فرمایا لوگوں کے دل بھی 3 قسم کے ہیں۔ ایک زمین وہ ہے کہ جس کے اوپر پانی برسا آسمان سے، اس نے پانی کو قبول کر لیا، اور پانی جب قبول کر لیا تو اس نے میوہ اگایا، اس نے غلہ اگایا، اس نے پھول اگایا، اس نے باغ اگائے۔ ایک دوسری زمین جو ہے جو پانی کو قبول تو کرتی ہے لیکن اسٹاک کر رہی ہے، کوئی چیز اگا نہیں رہی، جیسے بادلوں میں، جیسے دریاؤں میں، جیسے نہروں میں آسمان سے پانی بڑھا، لیکن اس نے پانی کو اسٹاک کیا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا سال بھر۔ اور ایک تیسری زمین وہ ہے جو کھاری زمین ہے، اس پر جب آسمان سے پانی برسا، نہ اس نے میوہ اگایا، نہ اس نے پھل اگائے، نہ اس نے پھول اگائے، نہ پانی کو اسٹاک کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، بلکہ اس زمین پر کیا ہوگا؟ کانٹے اگے۔ نبی مثال دے رہے ہیں کہ میری امت کی جماعت کے اندر بھی لوگوں کی 3 مثالیں ہیں۔ ایک تو وہ جماعت ہے جس کے پاس میری شریعت آئی، میری شریعت جب جس کے پاس آئی اس نے قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد متقی بنا، یہ پرہیزگار بنا، یہ ولی اللہ بنا، یہ داعی اللہ بنا۔ اور ایک دوسری جماعت وہ ہے جس نے پانی کو، شریعت کو قبول تو کیا، اسٹاک کر کے لوگوں کو جس کے ذریعے سے ضرور فائدہ پہنچائے، جو ایک چٹھیل میدان کی طرح ہے، جس نے کانٹے اگائے میری شریعت کو لے کر، کانٹے کا جس کانٹوں کے ذریعے سے یہ لوگوں کے لیے بھی کانٹے بنے، یعنی جنہوں نے میری شریعت کو کانٹوں کی طرح بنایا، جنہوں نے لوگوں کو فائدہ تو نہیں پہنچایا لیکن ان کی زندگی ایسی بنی جن کی زندگی کی بنیاد پر لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگے، جن کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگ نبی سے نفرت کرنے لگے، جن کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگ قرآن سے نفرت کرنے لگے کہ اگر مسلمان ایسا ہوتا ہے تو ایسا دین قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہیں اس نے نبی کی شریعت پر اعتراض کیا، کہیں اس نے قرآن پر سوال پیدا کیا، کہیں اس نے علماء کی باتوں پر سوال پیدا کیا۔ فرمایا یہ کانٹوں کی طرح ہے، یہ چٹیل میدان کی طرح ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نہ خود فائدہ اٹھایا، نہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا، بلکہ لوگوں کے فائدے میں رکاوٹ بنے۔ اللہ تعالی ہماری اس جماعت سے حفاظت فرمائے۔ آج امت میں ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو ایک کانٹے بنا ہوا ہے، جو نبی کی شریعت کے باب میں اعتراضات کر رہا ہے۔ کہیں بہن کی میراث کے مسئلے میں اس کو اگر قرآن کریم کے میراث کے مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے، ہم لوگوں سے پوچھ لیں، ہم تو دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے کہ میں کسی چیز کو نہیں مانتا، میں تو اپنے طور پر میراث کا فیصلہ کروں گا، مجھے شریعت کے مطابق میراث کا فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ یہ اس جماعت میں سے ہے۔ ابھی ہمارے ایک ملنے والے ہیں برطانیہ میں، 2 مہینے قبل ایک مرتبہ فون آیا، جو 1.5-2 مہینہ ہوا ہوگا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہم شکایت حالات کی کرتے ہیں لیکن حالات ہم بلا رہے ہیں، معاف کرنا بات کر بھی لگے گی، حالات کی وہ کہنے لگے کہ ان کی فیکٹری ہے سلائی کی برطانیہ میں۔ مجھے کہنے لگے ایک دن فون آیا کہ مولانا 4-5 مسلمان جوان شراب پی رہے تھے بیٹھ کر، اس سے پہلے بھی شراب پیتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا، شراب پی کر شراب کی بوتلیں بھی راستے میں ڈال دیتے ہیں اور بھی چلے جاتے ہیں اسٹریٹ پہ ڈال کر۔ میں نے ان کو پیار سے کہا کہ بیٹو یہ شراب پی رہے ہیں، تم کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن نے شراب کو حرام کیا ہے،
تو وہ اپنی زبان سے یہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے، وہ کہنے لگے کہ ہماری جنت جہنم کا مسئلے کو آپ کی فکر نہیں، ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، اب شراب ضرور پئیں گے۔ یہ مسلمان کہہ رہا ہے، یہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے چٹیل میدان کی طرح جو کانٹوں کی طرح خود بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے بلکہ امت کے لیے بھی کانٹے بنے ہوئے ہیں۔ نبی مثال دے رہے، نبی کی ایک ایک مثال، میرے نبی کا ایک ایک جملہ جوامع الکلم میں سے۔ اب دنیا میں دو قسم کی محنتیں ہو رہی ہیں، اسی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثال دی، بخاری شریف کی اور ایک روایت سناتا جاؤں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی دریائی سفر نہیں فرمایا ہے، نبی نے کبھی دریائی سفر نہیں فرمایا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بغیر دریائی سفر کے جہاز کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، آسمانوں سے لے کر بول رہے ہیں۔ نبی نے کیا مثال بیان فرمائی؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ امت میں آج دو جماعت، ایک کا مثال دے رہے ہیں کہ دو منزلے والا جہاز، بخاری شریف کی حدیث ہے، دو منزلے والا جہاز۔ ہم نے روایت بہت سنی ہے لیکن ہم اس روایت سے سرسری طور پر گزر جاتے ہیں۔ ایک جہاز میں ایک تو اوپر والا منزلہ، ایک دوسرا نیچے والا منزلہ۔ پہلے تو دریائی سفر جو ہوتے تھے، لوگ ہمارے بڑے بوڑھے جو حج کے لیے بھی گئے ہیں، 40 50 7 دن کا سفر ہوتا تھا۔ نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اوپر جاتے ہیں، اوپر والے منزلے میں پانی کی ضرورت پڑی، قضائے حاجت کی ضرورت پڑی تو اوپر جا رہے ہیں، پانی لے، اوپر پانی کا انتظام ہے۔ بار بار آ رہے ہیں، پانی لے کر جا رہے ہیں، کبھی پانی پینے گئے، کبھی قضائے حاجت کے لیے گئے۔ اوپر والوں کو پریشانی ہو رہی ہے، بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ نیچے والوں نے کہا کہ ایک کام کرو، آپ کو بار بار آنے کی بنیاد پر پریشانی ہو رہی ہے، ہمیں نیچے پانی تو ہمارے بالکل قریب ہے دریا میں، ہم دریا میں ایک سوراخ کر دیتے ہیں، سوراخ کرنے کی بنیاد پر دریا میں سے پانی آ جائے گا، ہم آسانی سے پانی پی لے کر اپنی ضرورت پوری کر لیں گے۔ بھئی اوپر والے خاموش رہیں گے تو اوپر والے کہیں کوئی حرج نہیں، نیچے سوراخ کر دو، خود بھی ڈوبیں گے، دوسروں کو بھی لے کر ڈوبیں گے۔ یہ روایت تو ہم نے بہت ساری مرتبہ سنی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، لیکن ہم اس روایت سے سرسری طور پر گزر جاتے ہیں۔ میرے آقا نے کبھی دریا کا سفر نہیں کیا اور آقا ہی مثال پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مثال پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں بھی دو طبقے ہیں، جیسے اوپر والا منزلہ اور نیچے والا منزلہ۔ ایک اوپر والا طبقہ، ہر فیلڈ میں چلے جاؤ، کہیں فیکٹری میں چلے ہے تو کوئی بے علم والا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے تو کوئی عدم پڑھا لکھا ہے، ہر فیلڈ میں دو طبقے ہیں، ہر فیلڈ میں دو طبقے ہیں۔ فرمایا نیچے والا طبقہ جو ہے، نیچے والا طبقہ دنیاؤں میں سوراخ کر رہا ہے، نچلا طبقہ یعنی جو بے علم ہے، جو جہالت میں ہے بیچارے، جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس ہدایت نہیں ہے، جن کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، جن کے پاس نبی کا علم نہیں ہے، وہ دنیا میں صاحب ایمان ہونے کے باوجود بھی آج سوراخ کر رہے ہیں۔ کیسا سوراخ؟ کہیں چوری کر رہے ہیں، کہیں ڈکیتی کر رہے ہیں، کہیں زناؤں کے بازار گرم کر رہے ہیں، کہیں تو چوری کے، کہیں تو جواؤں کے اڈے کھل رہے ہیں، کہیں شراب کے بازار گرم کر رہے ہیں۔ یہ گناہوں کے سوراخ جگہ جگہ پر کر رہے ہیں۔ اگر یہ اوپر والا طبقہ، ان کو جو چاہے کرے، چاہے کوئی شراب پی رہا ہو میرے محلے میں، مجھے کیا لینا دینا، کوئی جوا کھیل رہا ہو، کوئی شراب پی رہا ہو، کوئی زناکاری کر رہا ہے، میں اس لیے خاموش ہوں، مجھے کیا لینا دینا۔ یاد رکھو اللہ کے حبیب مثال دے رہے ہیں، اوپر والے طبقے والے نیچے والے طبقوں کو اگر سوراخ سے نہیں روکیں گے،
سوراخ سے نہیں روکیں گے، یہ خود بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ فرمایا اوپر والا طبقہ اللہ تعالیٰ نے جن کو شریعت کا علم دیا، جن کو ہدایت کا علم دیا، جن کو قرآن کا علم دیا، جن کو نماز کا علم دیا، اگر یہ نچلے طبقے کی محنت نہیں کریں گے، جو گناہوں کے سوراخ در کر رہے ہیں گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، اگر نہیں روکیں گے، اللہ تعالیٰ کا اگر عذاب آ گیا، اللہ کا غصہ جوش میں آ گیا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ کا عذاب بھی ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں آئے گا، ایک مخصوص جماعت کے لیے نہیں آئے گا، نچلے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والوں کو بھی لے کر ڈوبیں گے۔ نبی مثال دے رہے ہیں، ہمیں گنجوڑ رہے ہیں، ہمیں محنت کرنی ہے نچلے والے طبقے پر جو دنیاوں میں گناہوں کے سراغ کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جو ہمارے کنواں ہے وہ پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس آ جائے، بھائی پیاسا کنویں کے پاس آ جائے، یہ اصول مسلم نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب دنیا کے اندر بھی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر یہ چاہے گا کہ مریض جو ہے میرے پاس آئے گا، مجھے مریض کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پلیگ پھیلتا ہے، جب کوئی طاعون پھیلتا ہے، جب کوئی وبا پھیلتی ہے، تو ڈاکٹروں کی ٹیم شہر شہر جا رہی ہے، محلے محلے جا رہی ہے، گھر گھر جا رہی ہے۔ بھائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ ابھی کے مجھے 5-6 مہینے میں لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا گورنمنٹ کی طرف سے ڈاکٹروں کی ٹیم محلے محلے گھوم رہی ہے، تمہارا چیک کر رہی ہے کہ کورونا ہے کہ نہیں۔ یہ مثال دیکھ کر اللہ کے نبی کی مثال فیڈ ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جس وقت اگر کوئی بیماری عام ہوتی ہے، جب بیماری پھیل جاتی ہے، ڈاکٹروں کی ٹیم نکلتی ہے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے لوگوں، آج امت پوری روحانی بیماریت میں مبتلا ہے، پوری امت میں آج ایک طاعون پھیلا ہوا ہے، پوری امت میں آج ایک گناہوں کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اگر ہم انتظار کریں گے کہ ہمارے پاس وہ علاج کرانے آئیں گے تب علاج کریں گے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تکلیف ختم نہیں ہوتی، دوسری تکلیف شروع ہو رہی ہے، ایک حالات ختم نہیں ہوتے، دوسرے حالات شروع ہو رہے ہیں، تو کیا میرا مالک غضب میں تو نہیں؟ یہ حالات ہمیں نہیں بتلا رہے؟ دونوں طرف کی محنتیں ہو رہی لوگوں، کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، جتنے ذرائع ان سارے ذرائع سے آج ایک بری چیز کی محنت ہو رہی ہے، ایک عریانیت کی محنت ہو رہی ہے، ایک وحشانیت کی محنت ہو رہی ہے۔ ہمارے جوانوں کو ننگا کر دیا، ہماری جوان بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا ان محنتوں نے، تو کیا ہم خاموشی سے بیٹھے رہے؟ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک مرتبہ حضرات صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ صحابہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ فرمایا تمہارے جوان فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے اور تمہاری عورتیں وحشانیت اور آزادی کی زندگی گزارتی ہوگی۔ اللہ کے نبی ایسا بھی ہوگا؟ حضرات صحابہ تو خیل القرون میں بیٹھے ہوئے تھے، اور خیل القرون میں رہتے ہوئے حضرات صحابہ کو یہ مزاج کا اور یہ منظر کا تصور نہیں تھا۔ فرمایا اللہ کے حبیب ایسا بھی ہوگا کہ ہمارے جوان فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے، ہماری عورتیں آزاد ہو جائیں گی، بے پردہ ہو جائیں گی، وحشانیت میں پڑے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ اس سے بھی خطرناک حالات ہوں گے۔ فرمایا کیا؟ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض صحابہ پر گھسیٹا، اللہ کے نبی ایسا بھی ہوگا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو لوگ چھوڑ دیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس سے بھی خطرناک حالات ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی اس سے بھی کہاں؟ فرمایا ہاں اس سے بھی خطرناک حالات کیا ہوں گے؟ تم اچھائی کو برائی سمجھنے لگو گے اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگو گے۔ بنانے کے لیے میرا جوان ڈرگس پی رہا ہے اور اوپر سے کہتا ہے کہ شراب تو وہ حرام ہے، کل مسکر حرام، جس سے نشہ کرے،
مجھ سے درخت سے مجھے نشہ نہیں چڑھتا. معلوم بھی ہوتا ہے کہ درخت پینا جائز ہے. کیا میں حلال کو حرام کرنے کی کوشش نہیں کر رہا؟ میرا جوان 1 لاکھ روپے کسی کو دے رہا ہے تجارت کے طور پر اور مہینے کے اندر 5,000 روپے فکس نفع لے رہا ہے. بات کڑوی لگے گی لیکن معاف کرنا اس لیے کہ حالات امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا 1 لاکھ کے اوپر 5,000 روپے یہ سود لے رہا ہے, یہ بیاج لے رہا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا ایک سود کا روپیہ کھانے والا اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے. کیا میری آقا کی روایت ہم تک نہیں پہنچی؟ اور میں اوپر سے اس کو حلال کرنے کی تعبیر کرتا ہوں کہ یہ تو نفع ہے. دنیا میں کون سی ایسی تجارت ہے تاجرین بتائیے جس میں فکس نفع ہو؟ کبھی نفع بھی ہوگا, کبھی نقصان بھی ہوگا, کبھی 5 روپے بھی نفع ملے گا, کبھی 1 روپیہ بھی نفع ملے گا. 1 لاکھ پر 5,000 فکس نفع لے رہا ہے اور سود کے صرف نفع کا نام دے دیا. ایسا ہی پی لو, شربت پی لو اور اس کو ڈرگس پی لو یا تو شراب پی لو, اس کو شربت کا نام دے دو اسے, کیا حلال ہو جائے؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے مسائل میں. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ بھلائی کو برائی سمجھنے لگیں گے اور برائی کو بھلائی. کہ اللہ کے نبی صحابہ فرماتے جنہوں نے خیر القرون دیکھا ہوا تھا, بھائی اس زمانے کا تصور نہیں تھا جس زمانے سے آج ہم گزر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے وہ صحابہ کی مجلس میں اس زمانے کا نقشہ کھینچا تھا. نبی علیہ السلام نے, اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ اس سے بھی خطرناک حالات ہوں گے, صحابہ اس سے بھی خطرناک حالات. فرمایا لوگ برائیوں کی دعوت دینے لگیں گے اور بھلائیوں سے روکنے لگیں گے. 1400 سال پہلے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ مسجد نبوی میں. برائیوں کی دعوت دینے لگی, نہیں ہو رہے بھائی. میرا جوان رات کو برائی کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے اور صبح میں اپنے 10 دوستوں کے سامنے فخر کے طور پر اس بات کو بیان کرتا ہے, تو کیا اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں اس پر؟ اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں اس پر؟ ایک جوان سینما دیکھنے کے لیے جاتا ہے, بھائی 5 کو تیار نہیں کرتا, کیا یہ برائی کی دعوت نہیں ہے؟ بلکہ نماز پڑھنے جاتا ہوگا, ٹائم ہو گیا, میچ چل رہی ہے, میرا جوان مثال تھی, آپ ہزاروں مثال تلاش کر لیجئے کہ اس زمانے کے نبی نے فرمایا صحابہ اس سے بھی خطرناک حالات میری امت میں ہوں گے. لوگ برائی کی دعوت دینے لگیں گے, بھلائیوں سے روکنے لگیں گے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اور یہ فرمایا صحابہ تم خیر امت نہیں ہو سکتے. صرف فضائل اپنے, تم خیر امت نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ شرط پوری نہ کی جاوے, وہاں تک تم خیر امت نہیں ہو سکتے. شرط قرآن نے لگائی, کون سی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اگر تم خیر امت بننا چاہتے ہو تو اس شرط کے ساتھ خیر امت بنو گے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لیکن جب محنت صلاحیت پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے, بھائی ایک تو برائیوں کی محنت, میں نے کہا محنت کے بھی 2 طریقے ہیں. ایک برائیوں کی محنت ہو رہی ہے, لیکن جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. میرے بزرگوں اگر حق کی دعوت چلے گی اور باطل ملیا میٹ ہو جائے گا, باطل ابھر تو سکتا ہے لیکن باطل کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمیں نبوی محنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, نبوی محنت کو ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. جب نبوی محنت زندہ ہوگی صلاحیت زندہ ہوگی.
اور صلاحیتیں جب زندہ ہو جائے گی ہر قربانی دینا آسان ہو جائے گا. صلاحیتیں جب زندہ ہوگی تو ایک ایک قربانی دینا آسان ہو جائے گا. پھر نماز پڑھنا آسان، پھر روزہ رکھنا آسان، پھر زکوٰۃ دینا آسان، پھر حج کرنا آسان. جب اس کے بعد بہنوں کے میراث کے حق کو دینا آسان، گناہوں کو چھوڑنا آسان. جب صلاحیت زندہ ہوگی تو تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی. میرے آقا نے حضرات صحابہ پر جب محنت کی اور صحابہ کی صلاحیتیں جب زندہ ہوئی تو ہر قربانی صحابہ کے لیے آسان تھی. جیسے آسان تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، حضرت خباب کا واقعہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ بارہا ہم نے سنا. لیکن یہ کیسے آسان ہو گیا؟ جب اللہ کے حبیب نے محنت فرمائی تو صلاحیتیں زندہ ہو گئی. کے غلام تھے امیہ بن خلف، جب پتہ چل گیا کہ بلال نبی کے اوپر ایمان لایا، اتنا مارتا تھا، کوڑے سے اتنا مارتا تھا، یہاں تک کہ مارتے مارتے تھک جاتا تھا. امیہ بن خلف تھوڑی دیر ٹھہر جاتا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا تھا، بلال میں اس لیے نہیں تھکا، میں نے رک نہیں گیا کہ تیرے اوپر رحم آئی، میں تو اس لیے رک گیا ہوں کہ میں سانس لے لوں. جب تھک جاتا تھا تو ریت گرم کرواتا تھا، وہ بھی عرب کے اندر وہاں کی گرمی مشہور، ریت اور پتھر گرم کرواتا تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی سخت ریت جمتی تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا بھی اس پر ڈال دیا جاوے پک جاوے. اس ریت کے اندر حضرت بلال کو سلایا جاتا، حضرت بلال کو سلایا جاتا. صرف ایک مرتبہ یہ کہتا بلال، امیہ کہتا کہ بلال اتنا کہہ دو میں نبی کا غلام نہیں ہوں، میں چھوڑ دوں گا ہمیشہ کے لیے. حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی جملہ آتا تھا، احد احد احد. فرمایا جان تو نکل سکتی ہے لیکن بلال شرک نہیں کر سکتا. صلاحیتیں زندہ ہوئی تھی اور ایسے احد احد کے جملے کہے نبی علیہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہاں تک کہ مسجد نبوی میں اذان کا مسئلہ آیا، یہاں تک کہ جب اذان مشروع ہوئی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھ رہے ہیں اذان کا کہ اللہ کے حبیب ایک فرشتہ آیا جو اذان دے رہا ہے، ایک فرشتہ آیا اقامت دے رہا ہے. کیونکہ ابھی جب مسجد نبوی تو بن گئی، لوگوں کو جمع کیسے کیا جاوے؟ مسجد نبوی میں کوئی چیز مشروع، کوئی کہتے ہیں کہ طبلہ بجا دیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ آواز لگا دی جائے، کوئی کہتا ہے کہ آگ لگا دی جائے. نبی نے فرمایا گھیروں کا طریقہ ہے. یہاں تک سکھایا جاتا ہے خواب میں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بعد فجر کے وقت دورے ہوئے آئے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی آج خواب کے اندر مجھے یہ بات بتلائی گئی. نبی علیہ السلام کو فوراً یاد آ گیا، معراج میں مجھے یہی بات سکھلائی گئی تھی، لیکن بہت سالوں کے بعد میرے ذہن سے نکالی. تائید کر لی نبی علیہ السلام نے، تائید رسول سے اذان مشروع ہوئی. یہاں تک کہ اذان کا مسئلہ حضرات صحابہ قطار میں لگے ہوئے ہیں. آج کون ہے وہ خوش نصیب جس کو مسجد نبوی کا مؤذن بنایا جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال آئے، حضرت بلال کو کہا کہ بلال اذان آپ دو گے. فرمایا اس لیے کہ میرا بلال تپتی ہوئی ریت میں مکہ میں امیہ ابن خلف کا مار کھا کر احد احد کے جملے، اللہ اللہ کے جملے تم نے بلند کیے ہیں. آج مسجد نبوی میں اللہ اللہ کے بندے جملے جو ہے میرا بلال بلند کرے گا. مکہ فتح ہوا، مکہ المکرمہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو طلحہ سے چابی لی. چابی لینے کے بعد فرمایا کہ اذان کا وقت ہوا. آپ سالوں کے بعد وہ وقت آیا کہ کعبۃ اللہ میں اللہ کا نام بلند ہوگا. حضرات صحابہ قطار میں لگے ہوئے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میرا بلال کہاں ہے؟ بلال مکے میں تپتی ہوئی ریت میں مار کھا کر احد احد کے جملے تو تم نے بلند کیے ہیں. آج کعبۃ اللہ میں احد احد کے جملے میرا بلال بلند کرے گا، تاکہ مکہ والوں کو پتہ چل جائے، مکہ والوں کو پتہ چل جائے جو غلام بھی ہوتا ہے، جو غلام بھی ہوتا ہے لیکن اس شریعت کو اگر دل سے لگاتا ہے تو یہ غلام بھی آقا بن جاتا ہے. ایک نبی بھی محنت زندہ ہوئی. حضرت خباب رضی اللہ
نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا تھا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہاں تک کہ اس عورت کو پتہ چلا، اس عورت نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا خباب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمایا ہاں کلمہ تو پڑھ چکا ہوں، لیکن کوئی جملہ زبان سے، فرمایا پڑھ چکے ہیں؟ فرمایا ہاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ جھوٹ کیسے بولوں؟ بس سیکھنے کی بات ہے۔ خباب کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور جھوٹ بولوں؟ آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان جھوٹ بھی بول رہا ہے، فریب بھی کر رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، ساری باتیں کر رہا ہے، تو کیا اس کی بنیاد پر اسلام بدنام نہیں ہوا؟ حضرت خباب نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ عورت نے کہا کہ حضرت خباب جس لوہے کو گرم کر رہے تھے، اسی لوہے کو اٹھایا اس عورت نے، زور سے خباب کے سر پر رکھ دیا، یہاں تک کہ گرمی کی بنیاد پر حضرت خباب بے ہوش ہو گئے۔ صبح سے شام ہوئی انتظار میں، عورت ہوش میں آ جائے پھر سجا دو، لیکن آدھی رات میں ہوش میں آئے حضرت خباب سیدھے گئے مسجد نبی میں محمد رسول اللہ کے پاس، اور کیا جملہ کہا، روایتوں کا جملہ تو سنو مسلمانوں، کیا جملہ کہا حضرت خباب نے، نبی آپ سر تو دیکھے؟ فرمایا نبی سر تو دیکھے؟ فرمایا سر تو پورا جل چکا ہے، میری ملکہ نے پورا گرم گرم جو لوہا تھا میں نے کلمہ کا سنایا اوپر رکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہہ رہے خباب نبی شکایت کرنے نہیں آیا، نبی دعا کے لیے کہنے آیا ہوں، دعا کر دے، شکایت کرنے نہیں آیا۔ میرے آقا نے دعا کی اللہم انصر لخباب، یا اللہ تو خباب کی مدد فرما دے۔ نبی کی تو قربانی دینا آسان تھا، آج محنت جو کرنی ہے، نبوی محنت جو ہمیں دی گئی ہے، اس لیے آپ اندازہ لگائیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون، وہاں قرآن جگہ جگہ پر بغیر ایمان کے کوئی عمل معتبر نہیں، پہلے ایمان کہتا ہے، لیکن اس آیت میں آپ غور کریں، مفسرین نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے عمل کو بیان کر رہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آخر میں بیان کیا وتؤمنون باللہ، کیوں؟ اور امتوں کے اوپر اس امت کا جو تفوق ہے، امم سابقہ پر اس امت کی جو فضیلت ہے، اس پر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امت لوگوں کی بھلائی کے لیے، اگلی امتوں کے انبیاء سے جو اللہ نے کام لیا تھا، اللہ نے نبی کے صدقے میں اس امت کے ہر فرد کو یہ کام دے دیا ہے۔ یہ امت کی فضیلت تو اس لیے، نبوی محنت جب زندہ ہوگی ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ حضرت مولانا محمد میاں صاحب فرماتے تھے، بار بار حضرت یہ واقعہ بیان کرتے تھے، ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا محمد میاں صاحب، فرماتے حکیم صدیقی صاحب، ان کے وہاں ایک بچی تھی 12 سال کی، بالکل سچا واقعہ، فرمایا ایک مرتبہ میرے پاس وہ بچی آئی، حضرت جگہ جگہ پر اجتماع میں واقعہ بیان کرتے تھے، وہ بچی آئی، وہ بچی کو ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ایک جس وقت بابری مسجد کا مسئلہ چل رہا تھا، اسی ایام میں جب خطرناک حالات تھے، انہی ایام میں ہمارے وہاں ایک ہندو عورت جس کا نام بالا تھا، بڑی مرتب طور پر، حالانکہ کام کرنے والی ہے بالا، لیکن صاف ستھری رہنے والی، خوش اخلاق تھی، گھر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی، یہ بالا میرے گھر پر صاف ستھرائی کے لیے آتی تھی۔ جب یہ گودرا کا جس وقت وہ بابری مسجد کا مسئلہ چل رہا تھا، جس وقت بابری مسجد شہید ہوئی، جب یہ بالا کام کر کے گھر سے باہر نکلی، گیلری میں نکلی اور سخت بارش ہو رہی تھی، جس کی بنیاد پر تھوڑی دیر رک گئی، میری 12 سال کی بچی جو ہے جس کا نام اسما تھا، فرمایا وہ باہر نکلی اور اس بالا سے بات کر رہی ہے، مجھے ذرا ٹینشن لگا، حضرت مولانا حبیب صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ٹینشن لگا کہ کہیں یہ بچی جو ہے حالات خراب ہیں اور اس سے کیا باتیں کر لیں اور کیا بات پہنچ جائے۔ وہ بالا سے باتیں کر رہی تھی، میں چپکے سے سن رہا تھا، وہ بالا سے کہتی ہے کہ بالا تم کتنی اچھی ہو، یہ اسما کہہ رہی ہے 11-12 سال کی بچی
اسما تم کتنی اچھی ہو، کتنی خوش اخلاق ہو، لیکن فرمایا کہ تم کلمہ نہیں پڑھو گی۔ فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تم مردیوں کی عبادت کرتے ہو جو نفع بھی نہیں پہنچا سکے گی، جو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی، اور بالا تم اسی حالت میں اگر مر جاؤ گے تم تو جہنم میں جاؤ گی۔ یہ کہتے کہتے فرمایا اس بچی کو میں دیکھ رہا تھا 11-12 سال کی، 12 سال کی بھی پوری نہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس کی بات سن کر بالا بھی رونے لگی۔ فرمایا وہ منظر، حضرت کہتے تھے کہ وہ منظر میرے اوپر جو ہے آج تک زندگی میں اس کام کے لیے میری زندگی جو وقف ہو گئی وہی منظر۔ اس بچی کو بعد میں جب اندر بلایا، بیٹی تو کیا کہہ رہی تھی باتیں؟ تو عجیب بات ہے ابا، یہ بالا کتنی اچھی ہے، اگر یہ کلمہ نہیں پڑھے گی، یہ بتوں کی عبادت کرتی رہے گی تو یہ جہنم میں جائے گی اور جہنم میں جلے گی۔ فرمایا یہ باتیں کہتے کہتے اس بچی لوگوں جب صلاحیتیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جب صلاحیتیں زندہ ہوگی تو ہر قربانی دینا آسان ہو جائے گی۔ صلاحیتیں جب صلاحیتیں زندہ ہوئی، میں صحابہ کے واقعات سنا رہا تھا، آخری اسٹیپ پر آ جاؤں، ہمارے قریب زمانے کے بزرگوں کے واقعات آپ سن لیں۔ حضرت جمعہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ نے جب حضرت جمعہ اسماعیل صاحب آپ کے والد محترم سے جب بنگلے والی مسجد میں کام شروع ہوا، حضرت کیا کرتے تھے کام کے لیے؟ ایک درد امت میرے بزرگوں ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، امت کا درد جب پیدا ہو جائے گا اور قربانی دینا آسان۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو امت کا درد تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کہ اگر تم عذاب دو تو اللہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو زبردست تو حکمت والا ہے۔ میرے آقا یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کے متعلق یہ آیت پڑھی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت۔ میرے آقا فوراً سجدے میں گرے اور کہہ رہے یا امتی یا امتی، اللہ میری امت۔ حضرت اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیج رہے، جاؤ نبی سے پوچھو کہ آپ سجدے میں رو کیوں رہے ہیں۔ فرمایا مجھے حضرت عیسیٰ کی اس قوم کو رب انہن ضللن کثیرا من الناس ومن تبعهم منی فمن عصانی، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول پڑھا، مجھے اپنی امت کچھ نے بھیجا، پھر جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ نبی سے یہ کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق خوش فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کو دیکھا کہ آج خوش میں، اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دو۔ اللہ کے نبی نے دعا فرما دی، اللہم اغفر لعائشہ۔ حضرت عائشہ فرماتی میں اتنی خوش ہوئی، عائشہ فرماتی میں ہنستے ہنستے یہاں تک کہ میرا چہرہ جو ہے میری گود میں پیر سے ملا، اتنی خوش ہوئی۔ اللہ کے حبیب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ یا حمیرہ، حضرت عائشہ کو فرمانے میں یہ دعا جو ہے میری امت کے لیے ہر فرض نماز کے بعد کرتا ہوں۔ ایسا درد والا نبی اللہ نے اس امت کو دیا تھا، اس امت کو کیسا درد والا نبی اللہ نے دیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، کیسا درد والا نبی دیا تھا۔ مکہ کی گلیوں سے میرے آقا گزر رہے ہیں، کچھ جوانوں نے نبی کو پکڑ لیا، جوانوں نے جب اللہ کے حبیب کو پکڑ لیا، یہاں تک کہ کسی نے مٹی ڈال دی، کسی نے نبی کے چہرے پر تھوک بھی دیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، دور سے بیٹی فاطمہ، بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے آقا کے چہرے کو دیکھا، کہیں تو امامے پر کیچڑ ہے، کہیں تو چہرے پر کیچڑ ہے، کہیں تو کپڑے گرد و غبار والے ہو چکے ہیں۔ جب میرے آقا قریب تشریف لائے، بیٹی فاطمہ فرماتی ہیں ابا جان کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کتنی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، کتنی بادشاہت کی زندگی گزار رہے ہیں، کتنے آرام کی زندگی گزارتے ہیں، آپ تو امام الانبیاء
آپ کے چہرے پر کیچڑ آ چکا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں مکہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، مجھے کچھ جوانوں نے پکڑ لیا اور یہ کہنے لگے تو وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ فرمایا ہاں، کسی نے میرے چہرے پر مٹی ڈالی، ایک جوان نے میرے چہرے پر تھوک دیا ہے، چہرہ کیچڑ والا ہو چکا ہے۔ لیکن آگے کا جملہ سنا تھا واپی والوں، میری نبی فرماتے تھے بیٹی فاطمہ، بیٹی زینب، آج تیرا باپ تکلیف اٹھا رہا ہے، آج تیرا باپ تکلیف اٹھا رہا ہے، لیکن ایک دن اس تکلیف کی بنیاد پر ہر گھر میں جو کلمہ پڑھا جاتا ہوگا، ہر گھر میں جو کلمہ پڑھا جائے، ہر گھر میں جو شریعت اپنائی جاتی ہوگی، بیٹی فاطمہ تیرے باپ محمد رسول اللہ کی شریعت اپنائی جاتی ہے۔ ساری قربانی دینا آپ کے لیے آسان تھا، آپ کی طائف کی قربانی، آپ کی مکہ کی قربانی دینا آسان، بلکہ طائف کی گلیوں سے آپ گزر رہے ہیں، کئی میل تک، 5 میل تک روایتوں میں آتا ہے، اوباش قسم کے لوگ کتوں کو پیچھے لگایا، مار پڑ رہی ہے نبی کو، نبی کے بدن سے خون بہ رہا ہے، اتنا خون بہا، اتنا خون بہا، یہاں تک کہ نبی اللہ کے نبی اپنے غلام کو کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے ان جوتیوں سے، نالین سے خون کو صاف کر لے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا نبی کا خون جس زمین پر گرتا ہے اللہ اس زمین کو ہلاک کر دیتا ہے۔ نبی دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام طائف سے باہر نکلے اور ملک الجبال بھی آیا، نبی آپ حکم دو، جبرائیل امین بھی آئے، ایک پر کے ذریعے سے بستی کو ہلاک کر دو، ملک الجبال بھی آئے، نبی تو پہاڑوں کے درمیان میں ختم کر دو، جبرائیل آئے نبی پر کے ذریعے سے، جبرائیل اللہ کی اجازت لے کر آئے، فرمایا ہاں بغیر اجازت کے تو آ نہیں سکتے، فرمایا جو خدا جبرائیل کے ذریعے سے طائف کی بستی کو جبرائیل ہلاک کر سکتے ہیں، وہ خدا طائف والوں کو ہدایت بھی تو دے سکتے ہیں۔ ایسا جملہ کہا اس نبی نے درد اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، جبرائیل میری قوم بیچاری ناسمجھی کی بنیاد پر میرے ساتھ سلوک کر رہی ہے، ان کو نہیں معلوم کہ اللہ کا نبی ہے، ان کو نہیں معلوم، اور اسی معلوم کرانے کے لیے، اسی صلاحیت کو زندہ کرنے کے لیے تو یہ محنتیں ہو رہی ہیں۔ یہی درد امت پیدا کرنے کی ہر ایک کو ضرورت ہے، ہر ایک کو پیدا، جب صلاحیت زندہ ہوگی۔ اور قربانی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب صحابہ کی صلاحیت زندہ ہوئی، فرمایا جب بائیکاٹ ہوا مکہ والوں سے، شعب ابی طالب میں جب بائیکاٹ ہوا تھا 2.5 سال تک، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حال یہ تھا بھوک کی شدت کا، حال یہ تھا بھوک کی شدت کا، فرمایا ایک مرتبہ رات کو دیر سے پیشاب کرنے اٹھا، ایک چمڑا تھا، اس پر پیشاب کیا تو تھر تھر کی آواز آئی، میں نے جلدی سے وہ چمڑا اٹھایا، میں نے دیکھا کہ یہ تو چمڑا ہے، میں نے اس چمڑے کو دھو لیا، میں نے اس چمڑے کو دھو لیا، فرمایا 5 دن تک اس چمڑے کو منہ میں چباتا رہا، کچھ تسلی ملتی رہی، کچھ کھانا نہیں تھا۔ خرید خاندان کے مالدار گھرانے کی عورت حکیم ابن حزام کی پھوپھی لگتی تھی، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شعب ابی طالب میں بائیکاٹ ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہہ رہی ہے چھوڑ دی اس محمد رسول اللہ کا ساتھ، کیوں تکلیف اٹھا رہی ہے، کیوں بھوک برداشت کر رہی ہے، کیوں پیاس برداشت کر رہی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ تھا حکیم ابن حزام سے بھتیجے اگر پانی کے گھونٹ نہ ملنے کی بنیاد پر جان بھی نکلے گی لیکن اس محمد رسول اللہ کی غلامی نہیں چھوٹے گی، صلاحیت زندہ ہوگی نہیں چھوٹی۔ اور یہی نہیں کہ واقعات تو صحابہ کے زمانے میں، لیکن اگر صلاحیت زندہ ہوگی تو آج بھی ہر قربانی دینا آسان۔ ہمارے حضرت جی مائی جاز صاحب کے حالات میں مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا،
حضرت جی کی شادی ہوئی تھی ایسی ہی بڑی مالدار گھرانے کی عورت. ایک مرتبہ حال یہ تھا کہ افطاری کا کھانا ملے لیکن سحری کا نہیں, سحری کا ملے تو افطاری کا نہیں. ایک مرتبہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی, حضرت جی ماہیلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی کو بلایا. وہ سنت خدیجہ کی زندگی اس زمانے کی عورتوں میں بھی جب صلاحیت زندہ ہوئی, حضرت جی نے فرمایا میں تو کیسے بھی فاقے برداشت کر لوں گی, تو مالدار گھرانے کی عورت ہے, تو کہاں میرے ساتھ فاقے برداشت کر لے گی. محمد الیاس چاہتا ہے تجھے طلاق دے دو, کوئی اچھے مالدار سے شادی کر لینا, تو میرے ساتھ کتنی تکلیف اٹھاتی رہے گی. حضرت جی ماہیلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بیوی کا جملہ تھا کہ محمد الیاس تم چاہتے ہو مجھے جنت کے راستے سے تم سے جدا کرے, کیا تم چاہتے ہو یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کے گی, جان بھی دے دوں گی, لیکن محمد الیاس آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. یہ صلاحیت زندہ ہوگی. ہر قربانی دینا آسان ہوگا, ہر قربانی, اور ایک درد امت جب پیدا ہوگا ہر قربانی. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے حالات وقت نہیں کہ حضرت جی کے حالات پر آپ کو روشنی ڈالو. حضرت جی ماہیلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو وہ درد امت کا پیدا ہوا تھا. رات بھر رونے والے انسان, رات بھر ایسے روتے تھے. بعض لوگ کہتے تھے حضرت جی کی زندگی کو دیکھ کر صحابہ یاد آ جاتے تھے. اب میوات میں گئے, حضرت جی میوات میں گئے, فرمایا ایک مرتبہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے ایک بوڑھے کو کہا بھائی 40 دن کی تشکیل ہو رہی ہے, چلو 40 دن. فرمایا محمد الیاس کو ان کا بیلما مولوی الیاس مجھے کلمہ نہیں آتا اور تم 40 دن کی مجھے تشکیل کر رہے ہو. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک کام کرو, تم گاؤں گاؤں جاؤ, گھر گھر جا کر یہ کہو میں 70 سال کی میری عمر ہے, مجھے کلمہ نہیں آتا, میں نے تو یہ کام کیا, تم میں سے کوئی یہ کام نہ کرنا. فرمایا جاؤ تم اسی کو لے کر چلو گاؤں گاؤں, گھر گھر صرف چلو, 40 دن نہ ایک دن. وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جی ماہیلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس بات پر گھر گھر جا رہا ہوں, میں 70 سال کا ہو گیا, مجھے کلمہ نہیں آتا, میں نے تو یہ کیا, تم نہ کرنا. یہ دعوت لے کر چلے. حضرت جی کے حالات میں لکھا ہے اس کی اخلاص کی بنیاد پر 18,000 لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. یہ درد پیدا کرنے کی ضرورت. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں ایک مرتبہ ایک بڑے میاں سے ملاقات ہو گئی میوات ہی میں. حضرت جی نے اس کو دعوت دینا شروع کیا, یہاں تک کہ اس نے زور سے حضرت کے سر کے چہرے پر تماچا رشید کر دیا, ایک گھونسا مار دیا. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نیچے گر کے میاں کو کہہ رہے ہیں آپ نے تو آپ کا کام پورا کر لیا, میرا کام تو کرنے دو, میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ تو سنو. وہ کہنے لگے پانی پانی ہو گیا اور کہنے لگا مولوی الیاس مجھے معاف کر دینا ورنہ میری بخشش نہیں ہوگی. نبوی اضطراب کو پیدا کرنے کی لوگوں کو ضرورت ہے. امت کا درد لے کر اٹھو گی انشاءاللہ تعالی, اللہ کبھی ناکام نہیں کرے, اللہ ہماری محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا. لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ امت کا وہ درد پیدا کرے, امت کا وہ غم پیدا کرے. ہمارے اکابرین نے جو محنتیں فرمائی ہیں کسی کو برا نہ سمجھے. اگر میرے محلے میں کوئی بے نمازی ہے, میری پڑوس میں کوئی بے نمازی ہے, میرے رشتہ دار میں کوئی بے نمازی ہے, کوئی گناہ کرنے والا ہے, میں اس کو برا نہ سمجھوں. اس کی عادت بری ہے, وہ انسان تو برا نہیں ہے. ہم محنت کریں اس کی صلاحیت کو. حضرت جی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سینما تھیٹر سے گزر رہے, کچھ ساتھی بھی ساتھ میں تھے. بعد مسلمانوں کو دیکھا کہ ٹکٹ لینے کھڑے ہوئے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگے کہ حضرت آپ ان کے باب میں کیا کہہ رہے ہیں, مسلمان ٹکٹ لینے کھڑا ہے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے ایمان والا ہے وہ ہم سے بہتر ہے, یہ آپ کا حسن ظن کہنے لگے. اور آگے کا جملہ حضرت کا فرمایا ان کی صلاحیتوں پر محنت نہیں ہوئی ورنہ ابھی سینما کے اندر لائن میں لگے ہوئے ہیں. ان کو ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ فلانی جگہ پر غیر مسلموں نے مسجد پر حملہ کیا ہے, حضرت جی کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک بھی لائن میں کھڑا نہیں رہے گا بلکہ وہاں دورے کو مسجد کو بچانے کے لیے, اس لیے کہ اس کے اندر ایمان کی شان بڑی ہوئی ہے, اس میں ایمان بڑا ہوا ہے. اس کو برا نہ سمجھو. فرمایا اس کی صلاحیت کو زندہ کرنے پر محنت نہیں ہوئی. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کسی
صلاحیت چھپی ہوئی ہے، ہر ایک کے اندر صلاحیت چھپی ہوئی ہے. ہمیں الناس معادن، نبی فرماتے کمعادن الذهب والفضة. ایک آدمی کو دیکھا خود ہمارے گاؤں میں رہنے والا، جب بھی میں اس کو دیکھتا تھا، آج سے ایک سال قبل کی بات کر رہا ہوں، یہ بیچارہ شراب کے نشے میں کہیں وہاں پڑا رہتا تھا، کہیں یہاں. کبھی نماز پڑھنے آؤں تو کسی جگہ اس کو پڑا ہوا دیکھوں، بہت رحم بھی آتا تھا، بیچارہ کہاں چلا گیا کہاں. یہاں تک کہ اس پر محنت ہوئی، یہاں تک کہ وہ 40 دن کی جماعت میں نکل گیا. 40 دن کی جماعت میں جب نکلا، ایک ماحول ملا اچھا، اور ماحول کا اثر پڑتا ہے. ایک اچھا ماحول ملا، ایک اچھی محنت میں جب لگا. اس کے بعد میں نے ایک دن اس کو مسجد میں دیکھا. میں تعجب کر رہا ہوں کہ آج کبھی زندگی میں اس کو جمعہ میں نہیں دیکھا. آج مسجد میں ساتھیوں سے پوچھا تو فرمایا کہ وہ 40 دن کی جب جماعت میں سے جا کر آیا، الحمدللہ اب شراب تو چھوڑ دی، بلکہ یہ مسجد میں پہلی سب میں نظر آ رہا ہے. مطلب کئی وقتوں تک ہم دیکھتے تھے کہیں نہ کہیں پڑا رہتا تھا، اس کو کبھی اٹھاتا بھی تھا. میں بھی کبھی کئی مرتبہ اس کو کچھ نہ کچھ بات کہہ دی، بیچارہ شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا. لیکن جب صلاحیت زندہ ہوگی تو ہر کام، ساری قربانیاں آسان ہو جائے گی. ہمیں تو محنت کرنی ہے. جو درد امت، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو درد تھا، جو غم تھا، نبی ہر وقت کہتے تھے مجھے مال کی فکر نہیں، مجھے تمہاری گالیوں کی فکر نہیں، مجھے تمہارے بڑے جملوں کی فکر نہیں. ہم کسی کی دعوت لینے چلے گئے، 4-5 جملے غلط کہہ لیے، 2-4 گالیاں بھی بک دی. وہ بیچارہ نہیں جانتا کہ یہ دعوت کیا ہے، یہ محنت کیا ہے، یہ نماز کیا ہے، یہ عبادت کیا ہے. وہ نہیں جانتا. اس کی بنیاد پر کہہ رہا کے بازار میں لے گا. ابو لہب نبی کے اوپر پتھر پھینک رہا ہے، میں بھی ایمان نہیں لایا تھا. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی ایک پتھر پھینکا، نبی نے ذرا اس طریقے سے چہرہ بچایا. مغیرہ فرماتے میں نے دوسرا پتھر پھینکا، نبی نے چہرہ اس طرف بچا لیا. یہاں تک کہ میں نے دل میں کیا بات آئی، میں دوڑا، میں نے نبی کے ہاتھ میں جا کر یہ کہا نبی مجھے معاف کر دو، میں ایمان لانا چاہتے ہوں. میرے آقا کی زبان پر جملے آئے. مغیرہ فرماتے ہیں زندگی بھر وہ جملے میرے کانوں میں پڑتے رہے. مغیرہ مجھے پتھروں کی فکر نہیں ہے، مجھے تو تمہاری ایمان کی فکر ہے. مجھے پتھروں کی فکر نہیں مغیرہ، مجھے تمہاری ایمان کی فکر ہے. اگر تم بغیر ایمان کے دنیا سے جاؤ گے دائمی طور پر جہنم میں جلو گے. ہمیں وہ درد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نبوی احترام اس لیے کہ اسی نبی کی امت، اور امت جو ہوتی ہے نبی کا پرتو ہوتی ہے. اسی محنت کو لے کر چلنا ہے. خود بھی ہم دعوت دیں، خود بھی. حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما گیا تو دائی بنو گے یا مدعو بنو گے. اگر تم دائی نہیں بنو گے تو لوگ تمہیں مدعو بنائیں گے. دائی اللہ بنو، دائی بنو. دائی نہیں بنیں گے تو مدعو بنائیں گے. اور لوگوں آخری بات کہے تو حالات بڑے خطرناک چل رہے ہیں. اگر محنت نہیں چلی، یاد رکھو محنت نہیں ہوئی، جو پلاننگیں چل رہی، جو سازشیں چل رہی، خطرہ ہے کہ ہمارے یہ بچے اور ہماری نسل ایمان سے محروم ہو جائیں گی. بڑے خطرناک حالات ہیں. اس میں ہمیں بہت زیادہ بیدار ہونے کی، ہر مسلمان میرے بھائی کو کہہ رہا ہوں، ہم سب کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ایک زمانہ تھا ہمارے گھروں میں چین تھا، سکون تھا. میں نے کئی بھی 2 دن پہلے بھی کسی مجلس میں سنایا، مسلمانوں کیسا سکون تھا ہمارے گھروں میں، کیسا چین تھا. ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے. یہ ہوتا تھا کہ ایک گھر میں کماتا تھا 10 کھاتے تھے. گھر میں 20 افراد رہتے تھے، ایک ہی گھر میں. تھا کوئی لڑائی، تھا کوئی جھگڑا، تھا کوئی کیسز بھائی بھائی کے خلاف کیس کیا، کبھی سنا تھا؟ مال کی اتنی فراوانی ہے، لیکن گھر میں 5 کما رہے. بیرونی ممالک میں ہسبینڈ بھی کام کر رہا ہے، وائف بھی کام کر رہی، جوان بیٹی بھی کام کر رہی، جوان بیٹا بھی کام کر رہا ہے. تو ابھی مکان لینا ہوتا کہاں لون اٹھاؤ. کہاں چلی گئی تمہارے گھروں کی برکتیں مسلمان؟ کہاں سکون چلا گیا تمہارا؟ 2 ہسبینڈ وائف رہ رہے، 2 گھر میں 2 ہسبینڈ وائف.
روزانہ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، روزانہ کے طلاق کے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، روزانہ کی طلاق کے مسئلے. ہم سے پوچھو، دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، کبھی کسی نے ہاتھ نہیں پوچھا مول صاحب نماز کا مسئلہ پوچھیے، نماز کا طریقہ بتلائیے، روزے کا طریقہ بتلائیے، میری زکوٰۃ کا. جب بھی دارالفتہ میں کوئی ویک، کوئی ہفتہ خالی نہیں گزرتا کہ جس میں طلاق کا کوئی مسئلہ نہ آتا. یہ حالات ہیں امت کے، معاف کر امت کے حالات. کوئی دن کبھی کبھی تو فونوں پڑھو سب طلاق کا مسئلہ. پرسوں بیٹھا ہوا تھا مولانا، ابھی شوہر بیوی کا مسئلہ، اس نے فون پر طلاق دے دی، بیوی نے سنا، گواہ نہیں تھے 2 دن پہلے. شاید کبھی کبھی تو ہفتے میں کوئی دن نہیں گزرتا جس میں طلاق کے مسائل. آج یہ امت میں بگڑی تو اتنی بگڑی کہ بگڑنے کی کوئی حد باقی نہیں. ہم سوچے تو صحیح، مسائل کہاں سے آ رہے ہیں؟ دعوتیں چل ہم حق کی دعوت، ہم نبوی دعوت، ہم صحیح دعوت کی کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جب دعوت حق چلے گی تو باطل ختم ہو جائے گا، باطل کی محنتیں ختم ہو جائے گی. دین میں خوب محنت کرے جتنی بس میں ہو. بھائی کم از کم ہر آدمی اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، اپنے دوست احباب میں موقع ملے تو ہم جائیں، 40 دن جائیں، ہم 3 دن جائیں، ہم 4 مہینے جائیں، اور خوب اس ایمان، جتنی دعوت دو گے اتنا ہمارا ایمان پاورفل ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، ہمارے اعمال میں برکتیں پیدا ہوگی جتنی ہم دعوت چلائیں گے. حالات ایک زمانہ تھا، میں نے ابھی کہا بھئی گھر میں 10 افراد رہتے تھے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. آج 2 رہ رہے، ہسبینڈ وائف، روزانہ 10 مرتبہ جھگڑا ہو رہے. پھر کہہ رہے مولانا میرے گھر میں برکت نہیں ہے، بہت کماتا ہوں لیکن مال کہاں آتا ہے؟ کہیں بیماری میں گیا، کہیں حالات میں گیا، کہیں سود میں گیا، کہیں ٹیکس میں گیا، اور ان میں کہاں جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مولانا کسی نے میرے گھر، میری روزی پر بندش تو نہیں کر، کہیں میری روزی پر بندش تو نہیں کر دی، کہ میرے گھر پر کسی نے موٹ تو نہیں ماری. میں کہتا ہوں موٹ کسی نے تیری روزی پر نہیں ماری، تیرے اعمال نے تیری روزی پر موٹ ماری. تیرے اعمال نے. ایک زمانہ تھا کہ ہماری دکانیں شروع ہوتی تھی قرآن کی تلاوت سے، ہمارے دین کی ابتدا ہوتی تھی اللہ کے ذکر سے. ہمارے بڑے بوڑھے تھے، کبھی ان کی فجر کی نماز نہیں جاتی تھی، کبھی نہیں. اذان سے پہلے سے مسجد میں قرآن کی تلاوت، گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت. بھائی گھر میں میں نے ایک زمانہ، میرے بچپن کے زمانے میں خود دیکھا ہے، خود دیکھا ہے میں نے. 10-15 سال پہلے، 20 سال پہلے کی بھی بات کرو، بچیاں بھی ماں باپ کو دیکھ کر گھر میں کیا پڑھتے تھے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، صبح میں بھی اور فجر کی نماز کے بعد بھی اور رات میں عشاء کے بعد بھی. بھائی اس وقت تو کوئی لڑائی جھگڑا تھا؟ گھروں میں شیاطین نے اڈے بنائے تھے. شیاطین گھر میں کہاں رہیں گے؟ جہاں قرآن کی تلاوت ہو، جہاں ذکر اللہ ہو، وہاں کہاں شیاطین چلیں گے؟ وہاں کہاں شیاطین بیٹھتے ہوں گے؟ اس وقت گھر میں محبتیں تھی، برکتیں تھی، سکون تھا، چین تھا. ایک کماتا تھا، 10 کھاتے تھے. گھر میں ذکر اللہ ہوتا تھا، گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. معاف کرنا مسلمانوں، آج اتنی گراوٹ، اتنی گراوٹ، اتنی گراوٹ کہ اگر ایک طرف باپ اگر بیٹھا ہوا ہے گھر میں موبائل کو لے کر، وہ کہیں میوزک بج رہی ہے، کہیں عورت بیٹھی ہوئی ہے، کہیں ٹی وی چل رہی ہے، کہیں بچہ جوان فون کے اوپر فلم دیکھ رہا ہے، تو کہیں جوان بیٹی فیس بک پر لگی ہوئی ہے. اتنے خطرناک چاروں، جس گھر میں مسلمانوں تبدیلیاں اتنی، یا محنت میں کمی آئی، جس گھر میں کونے کونے میں، تیرے گھر کے کونے کونے میں ایک زمانے میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، آج اس گھر کے کونے کونے میں میوزکوں کی آوازیں آ رہی ہیں. کہاں سے سکون آئے گا؟ کہاں سے چین آئے گا؟ ابھی میں نے حضرت جی کے کہ دنیا کے کسی بھی علوم کا حاصل کر لو، جب تک شریعت کے پابند نہیں بنو گے، یاد رکھو گھروں میں سکون نہیں آئے گا، گھروں میں چین نہیں آئے گا. آج لاکھوں کما رہے ہیں لیکن معاف کرنا ہمارے گھروں سے چین ختم ہو گیا. ہر ایک کہتا ہے کہ مولانا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلوں تو اچھا لگتا ہے، مجھے گھر میں اچھا نہیں لگتا. گھر گھر میں مولانا ڈپریشن کی بیماری، گھر گھر میں ڈپریشن. کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گی، گھر مرد عورت کہہ رہے مولانا مجھے ایسا لگتا ہے میں مر جاؤں گا، میرے بچوں کا کیا
مسلمانوں میں کہتا ہوں کہ ڈپریشن کی بیماری مسلمانوں تمہارے اندر کہاں سے آئی؟ اس لیے کہ ڈپریشن کا لفظ تو قرآن کریم میں عربی گرامر میں ڈپریشن کے معنی کو ادا کرنے کے لیے کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ جس کے گھر میں قرآن ہوگا، جس کے دل میں قرآن ہوگا، جس کی زبان پر قرآن ہوگا، جس کے دل میں ذکر اللہ ہوگا، اس کو ڈپریشن کہاں سے آ سکتا ہے؟ قرآن تو صاف کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو قرآن کہہ رہا ہے سنو، اللہ کی یادوں سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے، اور جہاں دلوں کا سکون ملے گا وہاں ڈپریشن کہاں سے آئے گا؟ ہمیں تو ضرورت ہے کہ دلوں کا اطمینان پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہماری یہ محنت دی، قرآن کی محنت، حدیث کی محنت، ان چیزوں کو امت کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں ہم سب کو لے کر چلنا ہے۔ ہمارے گھروں میں اس محنت کو زندہ کرنا ہے، ہمارے گھروں میں اس محنت کو زندہ کرنا ہے۔ ہمارے گھروں میں ذاکرین ہو، شاکرین ہو، ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں گے۔ اگر یہ چیزیں گھروں میں ہوگی، پھر مجھے کوئی بتائے کہ گھر میں لڑائی ہو، کہیں بے چینی ہو، کہیں بے سکونی ہو، گھر میں کہیں بے پردگی ہو، کہیں شریعت کے خلاف اعمال ہو رہے ہو۔ ابھی حالات اتنے بگڑ رہے مسلمانوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر 3 دن قبل کا واقعہ، ایک اچھے گھرانے کے مسلمان، اس کی بیٹی اور ماں کا کچھ معاملہ ہوا، بیٹی غلط راستے پر کسی سے غلط تعلق پہ تھی، 3 دن کی غالباً پہلے کا واقعہ سناؤں، کوئی لمبا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، 3 دن قبل کا، میرے جاننے والوں میں سے ہے وہ۔ تو مجھے کہا گیا کہ مولانا عجیب رونے کی آواز آئی، میں نے کہا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ بچی گھر سے چلی گئی کسی گھیر کے ساتھ، وہ بھی افسوس کی بات کر رہا ہوں، کسی گھیر کے ساتھ بچی چلی گئی، اور اس کے بعد اس نے اپنی ماں پر، اپنی بہن گھر میں ایک تھی، اپنے باپ کے اوپر کیس کر دیا، اور کہا کہ ان لوگوں باپ کو بھی اریسٹ کر لیا، اور بیٹی کو بھی، گھر میں ایک بہن تھی اس کو بھی اریسٹ کر لیا۔ 3 دن کے بعد گزشتہ کل بیل پر چھوٹے ہیں، لیکن کیس چالو ہے۔ سگی بیٹی نے اپنی ماں کو بھی جیل میں ڈلوایا، باپ کو بھی، جو مسلمان کی اچھے گھرانے کی، لیکن جب محنت کا یہ مسلمانوں ہمارے گھروں سے جب ماحول بگڑ رہا ہے، ہمارے گھروں سے جب قرآن کی اور حدیث کا اور جب نبوی ماحول ہمارے گھروں سے نکلا تو یہ حالات پیدا ہو گیا۔ جب عیسائی اور غیروں کے کلچر پر ہم چلے، اور ہماری اولادیں بھی جب چلی ہے، اس کی بنیاد پر ہمارے گھر کی بے چینیاں، ہمارے گھر کا چین ختم اور چین بے چینی میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اور ایک نے مسلمانوں اگر توتل لگاؤ، ابھی 3 دن پہلے غیر کے ساتھ ایک بچی چلی گئی، گزشتہ کل جمعیت علماء کی طرف سے گزشتہ سال جو لاک ڈاؤن سے پہلے ٹوٹل لگایا گیا تھا، 1 مہینے میں واپس سے لے کر 26 تک جو ٹوٹل ملا، اور کئی بچیوں کے ہم لوگوں نے ملاقات کی، باقاعدہ یہ میں کہہ رہا ہوں کئی بچیوں کی ملاقات کی، 1 مہینے میں ہماری 34 بچیاں اسلام کو چھوڑ کر غیر کے مذہب کو اختیار کر چکی تھی۔ ہم چین سے بیٹھے ہوئے مسلمان، ہم ماحول کو درست کرنے کے میں ہم اتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے، ہماری بچیاں ایمان کا سودا کر رہی اور ہماری راتوں کی نیند حرام نہیں ہوتی۔ ضرورت ہے اپنے بچیوں کو اور بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن پہلے ان کو مسلمان تو بناؤ، ان کو مسلمان تو بناؤ، ان کو آپ مکتب کی تعلیم دلاؤ، قرآن کی تعلیم دلاؤ، آپ ان کو پہلے مسلمان بناؤ اچھے طور پر، اس کے بعد آپ ان کو پڑھاؤ۔ تو یہ ایمان کا سودا نہیں کرے گی، یہ ایمان کا سودا نہیں کرے گی۔ ہمارے گھر کے بدماش اصل میں تو سب سے بڑی بات ہم درد امت پیدا کریں، اس صلاحیت کو زندہ کرنے کی محنتیں جو نبی علیہ السلام سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے آج تک کری لوگوں، اسی محنت کو ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی محنت کو زندہ کرنے کے لیے جو جماعتوں کی ابھی بہت وقتوں سے کم بند تھا، الحمدللہ ہمارے شہروں میں بھی، یہاں بھی اب تو 3 دن کی تو شاید جماعتیں شروع ہو گئی ہیں، چلے کی بھی شروع ہو گئی، 3 دن کی بھی ہمارے یہاں بھی اب 1 آدھ مہینے سے الحمدللہ ساری مسجدوں سے شروع ہو گئی، چلے کی بھی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اسی صلاحیت کو زندہ کرنے کے لیے آج اس ماحول پر جیسے میں نے بتلایا، اسی کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ ہر ایک ذمہ دار ہے، امت کا ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے، تو اس کے لیے ہم سب
کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، اور کون تیار ہے اس کے لیے ہم نام بھی لکھائیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے لیے تشکیل اور جماعتیں بنانا بھی آسان ہو جائیں۔ کون اس کے لیے تیار ہے کہ اس محنت کے لیے اپنے وقت کو قربان کرے؟ دنیا تو لگی ہوئی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اقبال بھائی انشاءاللہ نگر سے جماعت چلے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نگر سے جماعت میں تیار ہے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے جوانوں کو بھی بھیجے، ہمارے اس کے لیے بھی جتنی ہو سکے ہم کوشش کریں والدین، اس لیے کہ آپ کو ان کی دنیا آخرت بنانے کہ ہم راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ لمبی بہت لمبی راتیں ہیں ابھی میں ہمارے یہاں جو راتیں ہیں، آدمی جب 10 بجے اور 11 بجے بھی سو جائے نہیں، میں کہتا ہوں کہ 5 بجے، چلو میں نہیں کہتا ہوں 4:30، 5 بجے بھی اٹھ جاؤ، نہیں تو بھی آپ 2-4 رکعت پڑھ کر تنہائیوں میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، امت کے لیے راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر مانگنے والے بنے۔ ابھی بہت محنت کے بعد نبی کو یہ کہا جا رہا ہے، ان ناشیۃ اللیل، نبی آپ دین میں محنت کرتے ہیں لیکن راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے پاس اٹھ کر روئیں۔ اسی پر صرف کام ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی جب آخری اجتماع، حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دہلی کا جب آخری حضرت کا، اس کے بعد تو انتقال ہو گیا تھا، تو جوڑ میں حضرت نے رات میں بنگلے والی مسجد کا دورہ کیا۔ آخر جب ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، دورہ کرنے کے بعد صبح جب حضرت فجر کے بعد کرسی پر بیٹھے تو حضرت کا پہلا جملہ تھا، امت میں کام کرنے والے تو میں نے بہت پائے لیکن امت میں راتوں کو رونے والے میں نے بہت کم پائے۔ رونے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ بہت لمبی راتیں ہیں لوگوں، بہت لمبی راتیں، جس پر اللہ کہتا ہے کون ہے ضرورت مانگنے والا، کون ہے پریشان حال، کون ہے۔ اور اس تنہائیوں میں 2-4 رکعت پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے دنیا کی کسی چیز میں وہ مزہ نہیں آتا۔ جو مانگنے میں مزہ آتا ہے راتوں میں، وہ کون سی چیز میں دنیا میں وہ چیز میں مزہ آئے گا؟ تو بھائی اٹھیں گے راتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ستار الغیوب، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ذی الجلال والاکرام، یا خالق اللیل والنہار، یا بدیع السماوات والارض، یا حنان یا منان یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ گنہگاروں کا مجمع تیرے پاس آیا ہے، خطا کاروں کا مجمع تیرے پاس آیا ہے، سیاہ کاروں کا مجمع تیرے پاس آیا ہے۔ مالک تیرے علاوہ کوئی در بھی تو ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی راستہ بھی تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ ساری دنیا نے صرف اس لیے دھکا مار کر نکالے ہیں کہ ہم تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ اگر تو بھی دھکا دے دے گا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ ایک نظر کرم فرما کر ہم گنہگاروں کو معاف کر دے، ہم خطا کاروں کو معاف کر دے۔ مالک تیرے علاوہ کون ہے معاف کرنے والا؟ کون ہے معاف کرنے والا؟ کوئی نہیں۔ اللہ تو ہی ہے، تو ہی ہے، اول بھی تو، آخر بھی تو، ظاہر بھی تو، باطن بھی تو، تیری کوئی ابتدا نہیں مالک، تیری کوئی انتہا نہیں۔ ساری دنیا کے فیصلے تیرے حکم پر چلتے ہیں۔ اللہ تیرے حکم کے بغیر ایک درخت کا پتا جب نہیں ہل سکتا، ایک سمندر کا قطرہ نہیں چل سکتا، یہ اللہ ایک بارش کا قطرہ جب نہیں گر سکتا،
دنیا میں کوئی فیصلہ تیرے حکم کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اے اللہ تو ہی ہے ارحم الراحمین ہے، تو ہی ہے اکرم الاکرمین ہے۔ ہم گنہگاروں کو معاف کر دے، ہم خطا کاروں کو معاف کر دے۔ اللہ ہماری پریشانیاں اور مشکلات دور فرما، ہمارے حالات درست فرما، ہمارے حالات درست فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ذاکرین پیدا فرما، شاکرین پیدا فرما، بچوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں نماز زندہ فرما، تیرے احکام زندہ فرما، نبی کی سنتیں زندہ فرما، ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ فرما، دین کی دعوت کے حلقے ہمارے گھر کے گوشے گوشے میں، ہمارے محلوں میں اور شہروں میں اے اللہ تو پیدا فرما، ہمارے گھر گھر سے داعی اللہ پیدا فرما، علماء اور صلحاء پیدا فرما، دین کے داعی اور دین کے پرچم لہرانے والے پیدا فرما۔ اے اللہ ہم میں، ہمارے والدین، گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، پوری امت میں مالک جو بیمار ہے، اللہ کون ہے تیرے علاوہ شافی؟ اللہ کون ہے تیرے علاوہ شافی؟ اے اللہ تو پوری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے ملکوں سے، اللہ پوری انسانیت سے جو چلنے والی وبا اور بلا اور وائرس پوری دنیا کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، میرے مالک حالات بتلا رہے ہیں، تو روٹ چکا ہے، تو ناراض ہو چکا ہے۔ تیرے لادل نبی سے ہم نے سنا تھا جب امت میں فحاشی اور زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی تو ایسی بیماریوں کو مسلط کرے گا جس کا تم نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اللہ تو ناراض ہو چکا ہے، تو رو چکا ہے۔ اللہ یہ تیرے نبی کی کمزور امت ہے، نعمت بیماری کو نعمت صحت سے بدل دے۔ اللہ اس وبا اور بلا کو پوری انسانیت سے ختم فرما۔ اللہ ہم سب کی مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے اہل خاندان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے ان کی قرضوں کی ادائیگی کی کھیل سے شکلیں پیدا فرما، جیلوں میں محبوس ہے رہائی عطا فرما، مقدمات میں محفوظ ہے بری فرما۔ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے کوئی نہیں جانتا، تو جانتا ہے۔ اللہ تو سب کی مصیبتیں ختم فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کو تو نے اولاد دی ہے ہماری اولادوں کی اپنے شان ربوبیت سے تربیت فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دلوں کا سرور بنا، امیدوں سے بڑھ کر بنا، فتن ماحول سے، بری محفلوں سے، بری مجلسوں سے ہماری اولادوں کی خوب حفاظت فرما۔ اللہ تو خوب حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو عافیت دے، اللہ صراط مستقیم عطا فرما، پورے مجمع کو صراط مستقیم عطا فرما۔ اللہ اس شہر میں دین کی فضاؤں کو قائم فرما، اللہ دین کی محنت کو قائم فرما۔ دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں ہم سب کو داعی بن کر اخلاص کے ساتھ دین سمجھنے کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے نکلنے کے ارادہ کیے پختگی عطا فرما، ان کا نکلنا آسان فرما، راستوں کو ہموار فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ارادوں میں پختگی پیدا فرما، جماعتیں نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ جو حالات کی بنیاد پر دین کے جتنے کام مدارس کے اعتبار سے، مساجد کے اعتبار سے، خانقاہوں کے اعتبار سے، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے جتنے کام رکے ہوئے ہیں اللہ رکاوٹیں ختم فرما۔ اللہ اس کام کو پھر چلا لے، دنیا کے گوشے میں چلا لے، چپوں میں چلا لے، حالات اور رکاوٹیں ختم فرما۔ بد نظری سے ان دین کے کاموں کی حفاظت فرما، حاسدین اور دشمنوں کی نگاہوں سے حفاظت فرما، تدبیر کرنے والوں کی تدبیروں سے دین کے سارے شعبوں کو اللہ حفاظت فرما، اور سارے شعبوں کو چلا کر پھر دین کو زندہ کرنے کی محنت قائم فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، اللہ حاضری قبول فرما۔ اللہ بڑی مبارک رات بھی ہے، اے اللہ
تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ یہ مجمع تیرے در کا سوالی ہے تو قرآن میں بھی تو فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سوالی تمہارے در پر آ جاوے تو اس کو دھتکار کر مت نکالا کرو اللہ یہ مجمع بھی تو تیرے در کا سوالی ہے اللہ سوالی ہے ایک ماں اپنے بچے کو دھکا مار کر گھر سے نکال بھی دیتی ہے کہ بچہ سوچ لیتا ہے ماں کہیں کھا بھی لوں گا ماں کہیں سو بھی جاؤں گا لیکن راتوں کی تنہائیوں میں بچہ ماں کی محبت یاد کرتا ہے پھر ماں کی چوکھٹ پر آ جاتا ہے پھر ماں دھکا دے دیتی ہے بچہ ماں سے چمٹ جاتا ہے اور یوں کہتا ہے اماں دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے تمہاری جیسی محبت ماں کون دے سکتا ہے ماں کون دے سکتا ہے ماں کتنی بھی سخت دل ہوتی ہے بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے اللہ اللہ تو ایک نہیں 70 نہیں 1000 ماؤں سے زیادہ رحیم خدا ہے آج یہ مجمع بھی تجھ سے یہی کہہ رہا ہے دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے تیرے جیسی محبت کون دے سکتا ہے اللہ کون دے سکتا ہے اللہ ایک محبت کا چھیٹا تو ہم گنہگاروں پر برسا دے ایک محبت کی نگاہ تو ڈال دے اللہ تجھے کون پوچھنے والا ہے تجھ سے کون سوال کرنے والا ہے ہم گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ ایک محبت کی نگاہ تو اس مجمع پر ڈال دے اس بستی پر ڈال دے اللہ ہماری دعا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی کی صدقے میں قبول صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ